السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معاصی کی سخت ترین سزا، فصل 30۔ معاصی یعنی گناہوں کی ایک اور سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار بندے کو بھلا دیتا ہے، اللہ اکبر، اور اسے اسی کے نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو بندہ ہلاکت کے عمیق یعنی گہرے غار میں جا گرتا ہے اور اس کی نجات کی کوئی امید ہی نہیں رہتی۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ سورۃ الحشر آیت 18 اور 19۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا عمل کر کے رکھا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کی ایسی مت ماری کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ تو بڑے نافرمان ہیں۔ اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب کیا؟ انسان اپنے انجام اور اپنے مستقبل کو بھول جاتا ہے کہ اس کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن، اس کا انجام کیا ہوگا، یا یہ کہ اس کے اندر کیا غلطیاں کیا خرابیاں ہیں۔ یعنی انسان کی اپنے ہی نفس سے لا علمی اور ناآگاہی ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کا حکم فرماتا ہے اور مومنوں کو ان بندوں کی مشابہت سے روکتا ہے جو تقوی کی راہ سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ اگلے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تقوی کی راہ چھوڑ بیٹھے تھے اور اپنے مصالح کو عذاب سے نجات دینے والے دائمی حیات بخش امور، کمال لذت و سرور اور کمال انعام کی موجب چیزوں کو بھلا بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یہ لوگ عظمت الہی، خوف خداوندی اور احکام ربانی کو فراموش کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی۔ عاصی و نافرمان بندہ جب اپنی بھلائی کو فراموش کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ذکر سے اس کے قلب کو غافل و بے خبر کر دیتا ہے اور بندہ ہوائے نفس کا پیرو بن جاتا ہے، خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ خود بندہ اپنی بھلائی کو برباد کرنے میں اعتدال کی حدود کو توڑ کر افراط و تفریط کی دلدل میں پھنس جائے تو لازمی طور پر اس کی ساری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس افراط و تفریط کی نظر ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ دنیا کی لذتیں اور مسرتیں اس قدر بے وقت ہیں کہ ان کی حیثیت موسم گرما کے بادلوں یا وہم و خیال کے انباروں سے زیادہ نہیں۔ یعنی دنیا کی لذتیں کتنی ہیں، جیسے سخت گرمی کے موسم میں تھوڑی سی بارش آ جائے تو موسم بدلتا ہے، لیکن کیا اس سے گرمی چلی جاتی؟ نہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی ایک طرح سے اس میں تپتی دھوپ ہے، ساری زندگی سمجھے دھوپ ہے، کہیں کہیں اس میں بادل کے پیچز آ جاتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ یہی اصل ہے، تو پھر وہ شراب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے خوشیوں کی تلاش میں اور ہر غلط اور گناہ کا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، احلام نوم او کظل زائل ان اللبیب بمثلها لا یخدع۔ خواب کی باتیں ہیں، یہ چلتی پھرتی چھاؤں، عقل مند انسان کو ایسے امور سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی عقل مند دنیا کی عارضی، فانی، معمولی، حقیر لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں گنواتا کہ اگر وہ نہ ملے تو انسان اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے۔ چلتی پھرتی چھاؤں کیا ہوتی؟ بادل آئے چھاؤں ہوئی، پھر بادل چلے گئے، پھر دھوپ آ گئی۔ برسات میں یہ منظر عام ہوتا ہے نا، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں۔ سخت ترین سزا یہ ہے کہ بندہ خود اپنی جان کو بھلا دے اور اپنے اس حصے کو ٹھکرا دے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرنے والا ہو۔ اپنے حصے کو وہ کھوٹے داموں اور رذیل اور ذلیل امور کے عوض فروخت کر دیتا ہے۔ یعنی اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی طاقتوں کو کس چیز میں ضائع کر دیتا؟ حقیر ذلیل رذیل چیزوں میں۔ اور وہ کیا ہے؟ خواہشات نفس، کہ مجھے وہ ملے جو میں چاہتا ہوں، جس کے عوض کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی اپنے نفس کو گنوانے کے بعد کچھ بھی نہیں حاصل رہتا انسان کو، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
یعنی اگر انسان خود ہی ضائع ہو گیا، مر گیا، یا اس کی صلاحیتیں برباد ہو گئی تو کیا بچا اس کے پاس؟ آپ دیکھیں عام طور پر ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے ہم بھی ہلاک ہونے لگتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں ہم نے بھی فوت ہونا ہے۔ یاد رہتا ہے کسی کو اس وقت جو دوسروں کے غم میں اتنے نہال ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے نڈھال ہو رہے ہوتے ہیں کہ اپنی نماز، اپنا دین، اپنا کام، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں، اگر انہیں یاد رہے کہ یہ وقت تو ہم پہ بھی آنے والا ہے۔ آج کسی کی موت کی خبر ہے، کل خود ہم خبر بننے والے ہیں۔ جیسے کسی کی موت کی خبر آپ سنتے ہیں نا، ایسی آپ کی خبریں دوسرے سننے والے ہیں۔ تو پھر کسی خبر کو سن کے ہارٹ فیل کر بیٹھے انسان، یا کسی بات پر انسان آپے سے باہر ہو جائے یا اللہ سے ناراض ہو جائے، تو جس کو یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ تو میرے اوپر بیتنے والا ہے، میں بھی اسی راستے کا مسافر ہوں، تو اس کے رنج و غم میں اعتدال آ جائے۔ کیوں کہا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ یہی تو مطلب ہے اس کا۔ وہ چلا گیا، مجھے بھی جانا ہے، صرف مجھے اسی کی فکر کیوں ہے؟ مجھے تو اپنی بھی کرنی ہے۔ نہ تو ہمیں کسی کے غم میں اپنے آپ کو گھلانا ہے اور فنا کر بیٹھنا ہے، اور نہ کسی کی تکلیف میں خود پہ تکلیف و مسلط کریں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کا دکھ سن کر اتنے دکھی ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ کسی کی مدد کریں مگر اسی وقت کریں گے نا جب آپ اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ کسی کی خیر خواہی کریں لیکن اپنے نقصان کی بنیاد پر تو نہیں۔ اور آپ کو خود پتا ہے، اس کا مطلب نہیں خود غرض ہو جائے انسان، لیکن بعض اوقات انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ دوسرے کے حالات کیا ہیں، دوسرا کس مصیبت سے گزر رہا ہے، دوسرا کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، باقی معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، لوگوں کو راضی کرنے میں خود کو فنا نہ کریں۔ تو کبھی انسان ایسی چیز کے عوض ضائع اور برباد خود کو کر دیتا ہے جس سے انسان بالکل مستغنی ہے، جو اس کے معاوضے کے ہم پلہ نہیں ہوتی۔ کسی شاعر کا قول ہے، من کل شیء اذا ضیعته عوض وليس في الله ان ضیعته من عوض۔ معنی ہے ہر چیز کا اگر تم اسے ضائع کر دو عوض ممکن ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ دو اس کا عوض ممکن نہیں۔ یعنی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے سے حاصل کچھ نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے مستغنی ہے مگر کوئی اس سے مستغنی نہیں۔ ہر شے سے وہ بندے کو محروم کر سکتا ہے، بندے کو کوئی شے اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ہر چیز کو اس کی جناب میں پناہ حاصل ہے، کوئی چیز بندے کو اللہ سے پناہ نہیں دے سکتی۔ جس اللہ کی شان یہ ہو اس سے بندہ ایک لمحے کے لیے بھی کیوں مستغنی ہو سکتا ہے؟ بندہ اگر بندہ ہے تو اس کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں خود بندہ ہی کا نقصان ہے۔ اس طرح بندہ خود اپنی جان کو بھلا دیتا ہے اور اپنے آپ کو سخت ترین خسارے میں ڈال دیتا ہے، اپنی جان پر سخت سے سخت ظلم کرتا ہے۔ پروردگار تو اپنے کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا، وما انا بظلام للعبید، بلکہ خود بندہ ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کیا، بلکہ بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ جی، اپنے نفس کی پیروی میں، لوگوں کی خواہشات کے احترام میں اللہ کی ناراضگی نہیں، اللہ کو نہیں کھونا۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہم گناہ کر کے خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے آگ سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ جی، اگر بندہ اس حال کو پہنچے تو پھر کیا کرے؟ اللہ کی طرف ریپینٹنس، اللہ کی طرف رجوع، ہر مشکل سے نکالنے والا وہی ہے۔ جی ہاں، یعنی کسی بھی گناہ کے وقت اگر انسان یہ سوچ لے کہ اس کی وجہ سے میں اللہ کو کھو دوں گی، اللہ کی محبت کھو دوں گی، اللہ سے دور ہو جاؤں گی، اللہ کی نظر میں بے وقت ہو جاؤں گی، تو گناہ سے نفرت ہونے لگے۔ یہ جن کاموں کو کر کے ہم بڑے خوش نظر آتے ہیں نا، بعض اوقات خلاف شریعت کام کر کے ہم بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کر کے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکا کر لیا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سودا کر لیا، اور اللہ کو ناراض کر کے پھر خوشیاں کہاں سے مل سکتی ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنا اصل نقصان ہے جس کا کوئی عوض ہی نہیں، ہر نقصان کا ازالہ ہو جاتا ہے۔
کہتی ہیں کہ کل میرا ایک دعوت پہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں زرداری دوسرے سیاستدانوں کی بہت برائیاں ہو رہی تھی، سب شامل تھے. اس موقع پہ کیا کریں؟ اٹھ جائیں وہاں سے. اگر آپ میں ہمت ہے تو جس کی برائی کر رہے ہیں جا کے اس کو کہیں. لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ جیسے نیکی پلٹ کے آتی ہے ایسے گناہ بھی پلٹ کے آتے ہیں. ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا. اوکے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.